ناظرین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے مخلوقات کو تخلیق کیا معین مقداروں کے ساتھ، اور معین مقداروں کا علم مخلوقات میں سے انسان کو عطا کیا جو زمین پر خلیفہ ہے، جسے صلاحیت کے مطابق نوازا۔ ناظرین، خلیفۃ الارض کا مطلب کیا ہے؟ رحمان و رحیم اللہ نے ارادے میں موجود کائناتی پروگرام کو ظاہر ہونے کا حکم دیا، لاشمار عالمین، مخلوقات اور وسائل موجود ہو گئے۔ توجہ طلب ہے کہ کائنات اللہ کے ایک حکم کن کا مظہر ہے۔ اللہ جب کسی شے کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے ہو، وہ ہو جاتی ہے۔ کن زمان و مکان، ٹائم اینڈ سپیس کا مظاہرہ ہے جس میں وقت اور فاصلے کی پیمائش ممکن نہیں۔ اللہ ذات و صفات میں زمانیت اور مکانیت سے ماورا ہے، لیکن مخلوقات کی شعوری سکت اور کائنات کی تشکیل کے لیے زمان اور مکان کا ہونا ضروری ہے۔ ہر دو اشیاء اور مقام انفرادیت رکھتے ہیں، یعنی ہر مخلوق زمان اور مکان کی وجہ سے ایک دوسرے کو پہچانتی ہے۔ 3 فٹ فاصلے سے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، پورا قد نظر آئے گا۔ 1 فٹ دور کھڑے ہونے سے نگاہ گھٹنوں سے اوپر دھڑ تک محدود ہو جائے گی۔ فاصلہ مزید کم کرنے پر صرف چہرہ نظر آئے گا، اور اگر ناک کی نوک آئینے سے ٹکرائے تو نظر آنکھوں کے ڈھیلوں تک محدود ہو جائے گی۔ فاصلے کی وجہ سے آپ کو آئینے میں عکس نظر آیا۔ آدمی اور آئینے کا مادی جسم ایک ہو جائے تو مقداریں ٹوٹنے سے آئینہ ٹوٹے گا اور آدمی بکھرا ہوا نظر آئے گا۔ دیکھنے کی حس یعنی انفرادیت قائم رکھنے کے لیے ہر مخلوق میں مقداروں کا نظام ہے۔ مقداریں نوح کا فرمولہ ہے، یہ ہر مخلوق کے لیے معین ہے۔ آئینے کی مقداروں سے آئینہ بنتا ہے، جبکہ آدمی کی مقداروں سے آدمی۔ زمین کے اندر بیج کھلنے اور رحم میں بچے کی نشو و نما کا دورانیہ مختلف ہے۔ ہر مخلوق کی عمر الگ ہے، ناک، نقشہ، آنکھوں کی ساخت اور آواز میں فرق ہے۔ بہتے ہوئے پانی کا فارمولہ جمے ہوئے پانی جیسا نہیں، بخارات کا فارمولہ ان سے مختلف ہے۔ یہ تینوں پانی کی صفات ہیں۔ خود پانی کیا ہے؟ اس کا فارمولہ یہ ہے: اللہ وہ ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے ثمرات پیدا کیے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 32۔ ناظرین، پانی کا ماخذ آسمان ہے۔ علم مابعد النفسیات میں آسمان کو لاشعور یعنی ایسی تخلیق کہتے ہیں جس میں سمتیں مغلوب ہیں۔ آسمان کے ماحول سے کوئی چیز نکلتی ہے تو مغلوب سمتوں کا غلبہ ہوتا ہے۔ پانی جب تک آسمان میں ہے، صورت اور رنگ مغلوب ہیں۔ جب دوسرے ماحول یعنی زمین کی فضا میں داخل ہوتا ہے، طرح طرح کے رنگوں میں ظاہر ہو جاتا ہے، اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کی ہیں، ان میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 13۔ یہاں پر رنگ اس لیے لکھا کہ زمین پر کوئی بھی شے بے رنگ نہیں ہے۔ انار کا رنگ سرخ ہے۔ انار کھولیں تو اندر موجود خانے زرد ہیں۔ زرد خانوں کے اندر جھلی کی طرح پردہ ہے، اس میں بھی رنگ ہے۔ پردے کے نیچے رنگین دانے ہیں، دانوں کے اندر رنگ دار پانی ہے۔ جمع ہوا ہونے کی وجہ سے پانی نظر نہیں آتا۔ درمیان میں بیج ہے اور بیج کی اپنی شکل ہے۔ بیج 2 پرت کا مجموعہ ہے، دونوں پرت کے درمیان میں خلا ہے اور خلا میں دھاگا نما سبز شے ہے۔ انار میں جتنے رنگ ہیں سب اس دھاگا نما شے میں ریکارڈ ہیں، جس سے انار کی نشو نما ہوتی ہے۔ اگر بیج میں دھاگا نما شے نہ ہو تو تخلیقی عمل آگے۔ ہر تخلیق رنگوں کی وجہ سے ظاہر ہے اور رنگ غائب ہوتے ہی چھپ جاتی ہے۔ رنگوں کی مقداروں کے یکجا ہونے کا نام پہاڑ، مٹی، پھل، پھول، پرندے، جانور، حشرات، جنات، آدمی اور انسان ہیں۔ پانی میں زمین پر موجود ہر تخلیق کا فرمولہ ہے۔
ہم نے مخلوقات کے غلاف میں پانی کی صفاتی اشکال دیکھی ہیں، پانی کی اپنی صورت کیا ہے یہ نہیں دیکھا۔ ناظرین، پانی کی اصل صورت جاننے کے لیے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32 پر غور و فکر کریں۔ ازل سے ابد تک جتنے عالمین، وسائل اور نوحیں ہیں، سب کا ریکارڈ کن میں ہے۔ کسی نوح کو نہیں معلوم کہ زمین پر ان کی تعداد کتنی ہے، اب تک کتنے لوگ دنیا میں آئے، کتنے جا چکے ہیں، مزید آنے والوں کی تعداد کیا ہوگی۔ بحر و بر اور خشک و تر میں جو کچھ ہے اور ہوگا، سب اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ علیم و حکیم ہے، علم اور شاید دونوں اس کی تخلیق ہیں، اور تخلیق پر صفت علیم غالب ہے۔ زمین پر نائب ہونے کی حیثیت سے انسان کا تصرف یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے علم شیء عطا کیا ہے اور تصرف کا اختیار دیا ہے۔ علیم و حکیم ہستی کا ارشاد ہے، پاک اور بلند مرتبہ ہے وہ ذات جس نے تخلیق کیا معین مقداروں کے ساتھ اور ان مقداروں کی ہدایت بخشی۔ سورہ الاعلیٰ آیت نمبر 1 سے 3۔ زمین ایک نہیں، ہر عالم جہاں مخلوق آباد ہے زمین ہے۔ آسمان 7 ہیں اور ہر آسمان میں مخلوقات ہیں۔ آسمان اپنی بساط پر رہنے والوں کے لیے زمین ہے۔ کائنات میں جہاں جہاں زمین ہے، انسان کی حیثیت وہاں خلیفہ کی ہے، جس کو اللہ نے کائنات میں تصرف کا اختیار دیا ہے۔ رائج علم کو علم حصولی کہا جاتا ہے۔ علم حصولی میں الفاظ کا ذخیرہ ہونا اور یاد ہونا ضروری ہے۔ اس کے برعکس علم حضوری ایسا علم ہے جو مخلوقات میں صرف انسان کو عطا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، تعلمون یعلمون، تفکرون تعقلون تذکرون، تبصرون یا اولی الالباب، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اور یہ بھی ارشاد ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا آسان کر دیا ہے۔ اور اس طرح کی دیگر آیات جن میں اللہ نے اس علم کے بارے میں بتایا ہے جو فی الارض خلیفہ کو سکھائے ہیں۔ مقدس کتاب قرآن کریم میں ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات وضاحت سے بیان کر دی گئی ہے۔ اللہ کی آیات یعنی نشانیوں میں تفکر کرنے والوں پر علم حضوری کے ابواب کھلتے ہیں اور وہ جان لیتے ہیں کہ فی الارض خلیفہ کیا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ہر شے کی طرح آسمان، زمین اور پہاڑ بھی مقداروں پر قائم ہیں جو شعور رکھتے ہیں۔ اسی شعور کے تحت انہوں نے امانت قبول کرنے سے معذرت کی، مگر انسان نے امانت قبول کر لی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ظالم اور جاہل ہے۔ ناظرین، اس تحریر کے آخر میں حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی آپ سے، مجھ سے، سب سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر انسان اس امانت سے واقف نہ ہو تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا، اور اگر کوئی اس ماہنامہ کلندر شعور کی کاپی حاصل کرنا چاہتا ہے یا رابطہ کرنا چاہتا ہے تو نیچے دیے گئے ان نمبرز پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔